والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تاکہ لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر آئے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ دنیا مکمل طور پہ ضلالت و گمراہی کے اندر ڈوبی ہوئی تھی. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. سارے کے سارے لوگ بت پرستی اور اولیاء پرستی کے اندر مگن تھے. یہود و نصارہ کی بھی شریعت مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکی تھی. انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیروں کو شریک بنا لیا تھا. ایسے عالم میں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد و ہدایت بنا کر بھیجا. اور اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان بھی جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر یہ احسان رہا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اختیار کر کے ان کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا، جو ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. اگرچہ یہ لوگ اس ہدایت کے آنے سے پہلے گمراہی میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے، آپ کی رسالت کے ذریعے اس گمراہی کو چھانٹا، اس ضلالت و گمراہی کو دور کیا جس ضلالت و گمراہی کے اندر دنیا والے بھٹک رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے وقت ہی سے ان ساری گمراہیوں سے، ان ساری برائیوں سے، جن برائیوں کے اندر مکہ والے اور ان کے قبیلے کے لوگ مبتلا تھے، ان ساری برائیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کشی اختیار کی، اور آپ کے دل کے اندر وہ ساری نیکیاں اور ساری اچھائیاں بٹھائی گئیں جو کہ مخارم الاخلاق ہے، جو اخلاق عالیہ ہیں. تو ان اخلاق عالیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا اور لوگوں کو اس بات کا حکم دیا
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی، تو پھر تم میری پیروی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو ان سارے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول اسی لیے بنایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کو اپنایا، ان عبادتوں کو اپنایا، اس طریقے کو اپنایا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبوب ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا کے اندر ہوئی۔ اور بعثت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کے اوپر، توحید کے اس مشن پہ، عبادت کے اس مشن پہ، دین اسلام کے اس مشن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے لگ گئے۔ چنانچہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا، دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے، بچوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے، غلاموں میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیے، اور اس طریقے سے لوگ اسلام کی دعوت کے اندر داخل ہوتے گئے۔ عشرہ مبشرہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور یہ دعوت بڑھتی گئی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا، بنو المطلب کو اکٹھا کیا، اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ علی الاعلان اس دعوت کو عام کیجئے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ جو ہے علی الاعلان اس کا اظہار کیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، یا صباحا کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس شریعت کے بارے میں انہیں بتایا کہ یہ شریعت ہے کیا،
یہ دین ہے کیا؟ جس دین کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس دین کی حقیقت کیا ہے؟ اس دین لوگوں سے کس چیز کا یہ دین لوگوں سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اس چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے وضاحت کی، اور وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ اپنے چچا کو بھی خطاب کیا اور کہا کہ اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی جان کا سودا کر لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں میں آپ کے کام آنے والا نہیں۔ اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو بھی کہا کہ میری بیٹی اپنی جان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر لو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہیں مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ تو وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، لوگوں کو برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا، نجاست سے، غلاظت سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، جن خرافات کو ان لوگوں نے دین ابراہیمی کے اندر گڑھ لیا تھا، جس شرک کا ان لوگوں نے ایجاد کر رکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری برائیوں سے، ان ساری غلاظتوں سے، ان ساری نجاستوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، کلمہ توحید کا اقرار کرو، کلمہ توحید کے پرچم کو بلند کرو، اسی کے اندر تم کامیاب اور کامران رہو گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے پرچم کو بلند کرو، اسی کے اندر تمہارے لیے کامیابی۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو عام کیا جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا، انہیں کہا کہ لوگوں تم ایک نبی کی اتباع کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے راستے پہ چلو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں صرف اسی کی پیروی کرو، اور اسے چھوڑ کر اپنے اولیاء، اپنے نیک لوگوں اور اپنے صالحین جن کی وفات ہو گئی، اور اسی طریقے سے جن کو تم اپنے مددگار سمجھتے ہو، اور ان کے جو تم نے مجسمے بنا رکھے ہیں، اسٹیچو بنا رکھے ہیں، اور ان کے جو تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، ان ساری چیزوں کی تم پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے مت پڑو، اور آپس میں اختلاف نہیں کرو، ورنہ تم جو ہے بکھر جاؤ گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین جو ہے بالکل سیدھا ہے، اس لیے اس سیدھے دین کے اوپر، اس صراط مستقیم کے اوپر چلو، جس صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے تم ہر نماز کے اندر اور نماز کی ہر رکعت کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، تو اس سیدھے راستے کے اوپر چلو، اس لیے کہ یہی سیدھا راستہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کر جائے گا، ورنہ اس راستے کے اوپر بہت ساری دشواریاں ہیں، بہت سارے کانٹے ہیں، اور یہاں سے بہت سارے راستے دائیں بائیں کی طرف جاتے ہیں، اور ان سارے راستوں کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں برائی کی طرف، جو تمہیں ہلاکت کی طرف، جو تمہیں گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، اور گمراہی کے راستے کو اختیار نہ کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ اسی راستے کی پیروی کرو، اسی سیدھے راستے کے اوپر چلو، اور گمراہی کے راستے کو اختیار نہ کرو، ورنہ پھر تم جو ہے برائی کے اندر پڑ جاؤ گے، تم جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے، اور گمراہی کے اندر، ضلالت کے اندر
اور ہر طرح کی برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے یہی سچی کتاب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کی صرف اتباع ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے ہیں وحی کی روشنی میں صرف انہی باتوں کی پیروی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں خرافات کی۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سچی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز جو ہے وہ ہے جو کہ شریعت کے اندر لوگ اپنی طرف سے گڑھ لیں، اپنی طرف سے ایجاد کر لیں، اپنی طرف سے ایک راستہ بنا لیں، تو یہ جو ہے سب سے بری چیز ہے، اور ان بری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ چیز مردود ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل ہماری شریعت کے موافق نہیں، ہماری شریعت کے مطابق نہیں، فہو رد، تو وہ چیز جو ہے مردود ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور اسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا جائے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلا جائے۔ اور جب ہم کلمہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں تو کلمہ شہادتین کے اقرار کے اندر اس چیز کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اسی طریقے سے گزاریں گے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، جن چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو ہم کریں گے، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ان ساری چیزوں سے ہم رک جائیں گے، اور جن چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان ساری چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ عز و جل کی عبادت کی، اسی طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری تو ہماری یہ زندگی جو ہے کامیابی بھری ہوگی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے چھوڑنے کی کوشش کی تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے لیے گمراہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضلالت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی کوشش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو مکمل نہیں کر لیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خطاب کیا تو اسی وقت عرفہ کے میدان ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو دین میں نے تمہارے لیے اختیار کیا وہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کے اندر کسی بھی طرح کی بدعات کی گنجائش نہیں، شرکیات کی گنجائش نہیں، خرافات کی گنجائش نہیں، بلکہ یہ دین توحید ہے، یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ دین ہے۔ اس دین کے اندر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس دین کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری ہے،
اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. چنانچہ اس دین کے اندر اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کے بدعات و خرافات کو ایجاد کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس دین کو مکمل کر دیا. چنانچہ عبادت کے وہی طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں جو طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور اس طریقے کے علاوہ جو بھی طریقہ ہوگا یہ سارا کا سارا طریقہ باطل ہوگا. اس ماہ مبارک کے اندر بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایسی بدعتوں کا بھی ایجاد لوگوں نے کر رکھا ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جن بدعتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا. چنانچہ قبل اس کے کہ میں اس بدعت کا تذکرہ کروں، آپ کے سامنے ایک عظیم ترین حدیث پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اس حدیث کے راوی ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة معدئ فماذا تعهد إلينا. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد میں ایک مرتبہ ہمیں واعظ و نصیحت کی، جو واعظ و نصیحت بہت ہی عظیم تھی، اور اس کی تاثیر یہ ہوئی کہ ہمارے دل جو ہے دہل اٹھے، ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی خطبہ لگ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات کی وصیت کرتے؟ قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی اور اسی طریقے سے اطاعت و فرمانبرداری کی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اگرچہ تمہارا حاکم جو ہے ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. تو ایسی صورت میں تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم میری سنت کو اپنانا، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا، اسی کو مضبوطی سے تھام لینا، دانتوں سے دبا لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر جو چیزیں ایجاد کی جائیں گی ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کیونکہ ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے.